جھوٹ کے دنیاوی و اخروی نقصانات۔ جھوٹ ہے کیا اور یہ کیسے ہماری دنیا اور آخرت تباہ کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جھوٹ ہمارے معاشرے میں نہ صرف سرایت کر چکا ہے بلکہ ہر انسان اس برائی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ملوث نظر آتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جہاں ہماری مسلم اکثریت ہے وہاں بھی لوگ ہر طرف جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں، اور اس کے کچھ وجوہات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات لوگ جھوٹ اپنی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کا غلط کام ظاہر ہو گیا تو اس حالت میں لوگوں میں ان کی عزت کیا رہ جائے گی۔ اور کبھی لوگ اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، مثلا ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، گاڑیاں نہیں ہوتی، ان کے پاس گھر اور بینک بیلنس نہیں ہوتا، لیکن اپنے دوستوں، یاروں اور رشتہ داروں کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس دولت، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس سب کچھ موجود ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر ہنسی مذاق میں یا بغیر کسی وجہ کے مختلف طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کل جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ مذاق میں جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے بڑا افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے تو ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن اس کو روکنے کی کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ کوئی کہے کہ اللہ کے بندو جھوٹ نہ بولو، اپنی ضمیر کی آواز کو سنو جو چیخ چیخ کر آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی برائی اور گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ مجھے فرمائیے کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو اس کے جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس سے تمام برائیاں چھوٹ گئی۔ دین اسلام میں جھوٹ بہت بڑا عیب ہے اور بدترین گناہ ہے۔ جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا ہر مجلس میں اور ہر انسان کے سامنے بے اعتبار و بے وقار ہو جاتا ہے۔ جھوٹے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور جھوٹ غم و فکر پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی وقتی طور پر تو مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا ضمیر اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اطمینان قلب کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جھوٹ برائیوں اور گناہوں کا دروازہ ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بول کر اسے چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ جیسی بری عادت سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو۔ قیامت کے دن
جھوٹوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا متکبرین کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور۔ آپ نے فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا، یعنی اتنی معمولی بات میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ 3 آدمی بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری 6 باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے عرض کیا کہ ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، دوسری یہ کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین و دنیا دونوں کے لیے جھوٹ سراسر نقصان اور خسارے کا سودا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، آخر ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اس لیے آپ زندگی کے جس مقام پر بھی ہیں، جس بھی پیشے اور شعبے سے آپ منسلک ہیں، آپ اسے جھوٹ کی آمیزش سے پاک کر لیں، اور آج بلکہ ابھی سے آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں۔ اپنے اللہ سے پکا وعدہ کر لیں کہ زندگی بھر جھوٹ کی راہ اختیار نہیں کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا ثمر آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا، ایک ایسا سکون اور چین جو نہ صرف آپ کو ہلکا پھلکا کر دے گا بلکہ آپ کی زندگی کو آسانیوں اور شادمانیوں سے بھر دے گا۔ یہ کام تو آسان نہیں ہے مگر بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ جھوٹ جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔